السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ دوستو، آج ہم ذکر کریں گے ہندوستان کے ایک ایسے ڈاکو اور لٹیرے کا جو امیروں کے لیے خوف کی علامت اور غریبوں کا مسیحا تھا۔ یہ ڈاکو امیروں سے دولت لوٹ کر غریبوں میں کیوں تقسیم کرتا تھا؟ سلطانہ ڈاکو کے نام سے شہرت پانے والے اس حقیقی کردار نے کیسے انگریز سرکار کو تگنی کا ناچ نچوایا اور اسے کس سازش کے تحت گرفتار کیا گیا؟ سلطانہ ڈاکو کی داستان جاننے کے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سلطانہ ڈاکو کا تعلق ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ایک مسلمان گھرانے سے تھا، لیکن اس کی اصل زندگی اور مجرمانہ سرگرمیوں کے بارے میں بہت کم درست معلومات سامنے آئی ہیں۔ اس کی چوری چکاری کرنے اور ڈاکو کی حیثیت سے شہرت پانے کے حوالے سے مختلف قصے سننے کو ملتے ہیں۔ سلطانہ ڈاکو لوٹ مار کے دوران مزاحمت کرنے والے کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کاٹ دیتا تھا، جس کا ایک مقصد دولت مندوں کو خوفزدہ کرنا تھا، اور اس طرح وہ امیروں اور انگریز سرکار کے وفاداروں کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہتا تھا۔ ہندوستان کے نواب اور دولت مند لوگ سلطانہ ڈاکو سے خوفزدہ رہتے تھے۔ انہیں یہی تڑکا لگا رہتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت ان کی دولت اور قیمتی اشیاء لوٹ کر نہ لے جائیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہروں اور بڑی بڑی آبادیوں میں بس عمرہ اپنے مال و زر چھپا کر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے اور اس کی حفاظت کا خاص انتظام بھی کرتے تھے، مگر سلطانہ ڈاکو کسی نہ کسی طرح عمرہ کی چھپائی گئی دولت تک پہنچ ہی جاتا تھا۔ بھارتی عمرہ سلطانہ ڈاکو کی لوٹ مار سے ہی پریشان نہیں تھے، بلکہ اس لیے بھی خوفزدہ تھے کہ وہ عمر بھر کی جمع پونجی لوٹ کر نہیں لے جاتا تھا، بلکہ کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ سلطانہ ڈاکو سینکڑوں انسانوں کو گولیوں اور خنجر کی وار کر کے ہلاک کر چکا تھا اور ہر واردات کے بعد آسانی سے فرار ہو جاتا تھا۔ ہندوستان کے نواب اور امیر لوگ اسے ایک سفاک اور بے رحم انسان سمجھتے تھے، مگر یہی سلطانہ ڈاکو غریب اور بے بس انسانوں کا غمگسار اور ان کا مسیحا تھا۔ کئی بار اس لٹیرے کے خلاف پولیس کو درخواست دی گئی اور اس کی گرفتاری کے لیے دباؤ ڈالا گیا، مگر پولیس اسے ڈھونڈنے اور گرفتار کرنے میں ناکام ہی رہی۔ خود پولیس کے کئی افسر اور سپاہی سلطانہ ڈاکو کی گولیوں اور خنجر کے نیچے آ کر موت کا شکار ہو چکے تھے۔ دوستو، سلطانہ ڈاکو بندوق چلانے کا ماہر تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطانہ ڈاکو کا نشانہ بہت کم ہی خطا ہوتا تھا۔ اس بارے میں مشہور تھا کہ وہ خطروں سے کھیلنا پسند کرتا تھا، اسے موت کا مقابلہ کرنا آتا تھا۔ ایک طرف ہندوستان کے نواب، جاگیردار اور مال و دولت رکھنے والے لوگ اس سے پریشان تھے اور سلطان ڈاکو کی گرفتاری یا پولیس مقابلے میں اس کی ہلاکت کی خواہش رکھتے تھے۔ غریب اور بے بس لوگ سلطانہ ڈاکو کی دراز عمری کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطانہ لوٹا ہوا مال ان غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا اور ان کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ سلطانہ ڈاکو کا بچپن اور لڑکپن بھی غربت اور مفلسی کے ساتھ بیتا تھا۔ اسے لوگوں کی تکالیف اور مشکلات کا اندازہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ غریبوں کے لیے 2 وقت کی روٹی حاصل کرنا کتنا ہی مشکل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دل میں ان کے لیے درد مندی کا احساس اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ بیدار رہا۔ وہ غریبوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطان نے اپنے لڑکپن میں کہیں سے ایک انڈا چوری کیا اور اسے گھر لے آیا۔ اہل خانہ کو سلطان کی اس چوری کا علم ہو گیا اور نہ ہی اسے آئندہ چوری کرنے سے منع کیا۔ یوں اس کا حوصلہ بڑھا اور اس پہلے جرم کے بعد چوری چکاری کی عادت پڑ گئی۔ چھوٹی موٹی چوریوں میں کامیابی اور ناکامی کے علاوہ کبھی پکڑے جانے پر لعن طعن اور تھوڑی بہت مار پیٹ بھی ہوئی، مگر اب وقت گزر چکا تھا اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف دور ہو چکا تھا۔ سلطان کو چوری کرنے میں مزہ آتا تھا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس لڑکے کو سلطانہ ڈاکو کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ دوستو، دنیا اور قانون کی نظر میں وہ ایک مجرم اور امیروں کی نظر میں ظالم اور قاتل انسان تھا، مگر کئی غریب خاندانوں کے لیے سلطانہ ڈاکو کی حیثیت رابن ہوڈ جیسی تھی۔ سلطانہ ڈاکو اسی مشہور کردار کی طرح لوٹ مار کی رقم اور اشیاء غریب اور نادار لوگوں میں تقسیم کر دیتا اور کئی گھرانے اسے ڈاکو کی وجہ سے اپنے پیٹ کا دوزخ بھرتے تھے۔ اس زمانے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سلطانہ ڈاکو کے علاوہ دوسرے لٹیرے اور ٹھگوں کی لوٹ مار کا سلسلہ جاری تھا۔ کبھی لوگوں کو دھوکہ دے کر لوٹ کر معلومات لیا جاتا تھا اور کہیں بندوق اور خنجر سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ ڈاکو بے خوفی سے تجارتی قافلوں کو راستے میں لوٹ لیتے تھے
اور خطرے کا احساس پا کر لوگوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ انگریز سرکار نے چھوٹے قصبوں میں ٹھگوں اور لٹیروں کی شکایات کے بعد ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکام کی ہدایات پر پولیس نے کئی کارروائیاں کی۔ چھوٹے موٹے ڈاکو تو دھر لیے گئے، مگر سلطانہ جیسے شاطر ڈاکو کو گرفتار کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ تو سلطانہ ڈاکو کے مخبر تھے، جو پولیس کی کسی بھی کارروائی کی اطلاع اس تک پہنچا دیتے تھے، اور دوسری جانب غریب دیہاتی سلطانہ کو اپنا محسن اور ہمدرد سمجھتے تھے، اور اسے پناہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت یقینی بنائے اور اس کی خاطر جان دینے کو بھی تیار رہتے تھے۔ ان حالات میں پولیس کے لیے سلطانہ ڈاکو تک پہنچنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ ایک عرصے تک سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری میں ناکام رہنے کے بعد اس دور کے انگریز انتظامیہ نے برطانوی سراغ رساں اور جاسوسوں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کے لیے انتظامیہ نے 1,00,000 روپے کا انعام بھی رکھا تھا، مگر ان کی یہ ترکیب سود مند ثابت نہ ہوئی۔ کسی نے سلطانہ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی، اور آخرکار محکمہ پولیس نے لوٹ مار کی مسلسل شکایات اور قتل کی مختلف وارداتوں کے بعد انگلینڈ کے مشہور سراغ رساں اور جاسوس کو سلطان کا کھوج لگانے اور اسے گرفتار کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ ناظرین گرامی، اس حوالے سے پولیس کے ایک افسر سیمول پیرس اور سراغ رساں فیریڈن، جو مسٹر ینگ کی عرفیت سے پہچانے جاتے تھے، ان کا نام سامنے آیا۔ انگلینڈ میں مختلف تذکروں میں لکھا گیا ہے کہ مسٹر ینگ اپنے شعبے کے ماہر اور ذمہ دار افسر مانے جاتے تھے۔ انہیں برطانیہ سے خاص طور پر ہندوستان بلایا گیا تھا۔ محققین کے مطابق انگریز دور کے سرکاری ریکارڈ میں سلطانہ ڈاکو اور اس کے جرائم کی تفصیلات کے ساتھ اس کے بارے میں دیگر ضروری معلومات بھی درج ہیں۔ سلطانہ سے متعلق خط و کتابت کا ریکارڈ آج بھی موجود ہے۔ مسٹر ینگ کو ابتدا میں سلطانہ ڈاکو کا کھوج لگانے اور اس کی گرفتاری میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن پھر ایک مقامی منشی عبدالرزاق خان کے ذریعے وہ اس ڈاکو تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس منشی کے سلطانہ ڈاکو سے بھی مراسم تھے اور اعلیٰ افسران سے بھی رابطے تھے۔ سلطانہ ڈاکو کے لیے منشی ایک قابل بھروسہ شخص تھا، اور وہ اس سے اکثر ملاقات کرتا تھا۔ ایک دن منشی نے بہانے سے سلطانہ ڈاکو کو ایک جگہ بلایا جہاں پہلے ہی پولیس چھپی ہوئی تھی۔ اس آپریشن کی نگرانی صدر نامی آفیسر کر رہا تھا۔ سلطانہ ڈاکو جال میں پھنس چکا تھا۔ اس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ انگریز افسر کی ہدایت پر اسے ظفر نامی آفیسر کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ یہ وہی ظفر عمر ہے جنہیں جاسوسی ناول نگار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گرفتاری کے بعد سلطانہ ڈاکو کو نجیب آباد اسٹیشن پر لایا گیا تو ہزاروں غریب افراد اس کی ایک جھلک دیکھنے کو وہاں موجود تھے۔ جیل میں سلطانہ کی دوستی نوجوان افسر فیریڈن سے ہو گئی تھی، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہو گئی تھی۔ اس پولیس افسر کی مدد سے سلطانہ کی جانب سے اس وقت کے طریقہ کار کے مطابق معافی کی درخواست دی گئی تھی، جسے سرکار نے مسترد کر دیا۔ دوستو، پھانسی سے قبل ڈاکو کا بیٹا 7 سال کا تھا۔ سلطانہ ڈاکو فیریڈن سے درخواست کی کہ اس کے بعد اس کے بچے کی دیکھ بھال کرے اور اسے تعلیم دلوائے۔ انگریز افسر نے اس کی اس خواہش کا احترام کیا اور سلطانہ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے بچے کو تعلیم کے حصول کے لیے برطانیہ بھیج دیا۔ چونکہ سلطانہ ڈاکو کے جرائم کی فہرست طویل تھی، اس لیے بے رحم لٹیرے اور قاتل کے طور پر ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا، اور مقدمے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد عدالت نے سلطانہ کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ 1924 میں اس سزا پر عمل درآمد ہوا۔ سلطانہ ڈاکو ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں سے رخصت ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب اسے پھانسی کی سزا کے لیے تختہ دار پر لایا گیا تو اس کے حامیوں کی بڑی تعداد باہر موجود تھی۔ اس کی بہادری کے قصے اور اس سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے مختلف لوگ گیت گا رہے تھے۔ سلطانہ ڈاکو کی زندگی اور رابن ہوڈ جیسی افسانوی شہرت نے ہندوستانی ادیبوں اور فلمی اسٹاروں کو متوجہ کیا، اور یوں اس کے نام پر کئی ناول اور فلمیں لکھی گئیں۔ اور یہاں ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔